حضرت شفیق بلخی اور حضرت ابراہیم ادہم دونوں ہم زمانہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار شفیق بلخی اپنے دوست ابراہیم ادہم کے پاس آئے۔ باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، سوچا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ اندازہ ہے کہ اس سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے۔ اس ملاقات کے چند دن بعد حضرت ابراہیم ادہم نے دیکھا کہ شفیق بلخی دوبارہ مسجد میں موجود ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یا حضرت، آپ سفر سے اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے؟ شفیق بلخی نے جواب دیا کہ میں تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ ہو کر ایک جگہ پہنچا۔ وہ ایک غیر آباد اور ویران سی جگہ تھی۔ ہم نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک چڑیا تھی جو اڑنے کے قابل نہ تھی۔ شاید کسی حادثے کے نتیجے میں وہ اپنے پروں سے محروم ہو چکی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر بہت ترس آیا۔ میں نے سوچا کہ اس ویران جگہ پر یہ چڑیا اپنی خوراک کیسے حاصل کرتی ہوگی۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ اتنے میں ایک اور چڑیا آئی۔ اس نے اپنی چونچ میں کوئی چیز دبا رکھی تھی۔ وہ معذور چڑیا کے پاس اتری تو اس کی چونچ کی چیز اس کے سامنے گر گئی۔ معذور چڑیا نے اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا کہ سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ ہی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اے نادان شفیق بلخی، جب اللہ ایک معذور چڑیا کا رزق اس طرح پہنچا سکتا ہے تو تجھے رزق کے لیے شہر در شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سے واپس لوٹ آیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم ادہم اب دیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، شفیق، تم نے اپاہج چڑیا بننا کیوں پسند کیا جو دوسروں کا بچا کھچا کھاتی ہے؟ تم نے وہ چڑیا بننا کیوں پسند نہ کیا جو اپنی قوت بازو سے خود بھی کھاتی ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتی ہے؟ شفیق بلخی نے یہ سنا تو بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے اور ابراہیم ادہم کا ہاتھ چوم لیا اور کہا کہ اے ابو اسحاق، تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ وہی بات صحیح ہے جو تم نے کہی۔ ناظرین، ایک ہی واقعہ ہے، ایک شخص نے بے ہمتی کا سبق حاصل کیا اور دوسرے نے ہمت کا۔